سے جتنی محنت کی ہے ان کی ٹیم نے، جو ان کی کارکردگی رہی ہے، ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی کیمرے کی آنکھ نے دیکھا بھی، بتایا بھی اور دکھایا بھی. سو اس حوالے سے منسٹر صاحب کچھ گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے. نہیں کوئی نہیں، ایسے کر لیں. ہاں یس جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ کو معلوم ہے کہ عید کے جو 3 دن گزرے اور اس 3 دنوں کے اندر پنجاب کے اندر جو ستھرا پنجاب کے تحت جو صفائی کے انتظامات کیے گئے، اس کی نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں بلکہ دنیا کے اندر اس کی پذیرائی ہوئی اور لوگوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا. بنیادی طور کے اوپر اس میں سب سے بڑی جو ایفرٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے. یہ پروگرام انہی کا شروع کردہ ہے، انہوں نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا تھا اور پچھلے 4 دن سے وہ تقریباً 24/7 تھرو آؤٹ اس پروگرام کی نگرانی کرتی رہی. ہر چیز کو وہ خود دیکھ رہی تھیں. مجھے بھی اور میرے ساتھ جو سیکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں میاں شکیل صاحب، ان کو بھی اور بلکہ ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو وہ خود ہدایات پاس کر رہی تھیں، جس کی بدولت آج الحمدللہ اس موقع پہ ہم پہنچے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک نئی تاریخ پنجاب نے رقم کی، نئی وہ خدمت کی جو سیاست کا ایک نئی بلندیوں کو چھوا، جو بھی الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آیا. میں تھوڑا سا عید اس آپریشن کے حوالے سے کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس میں ان 3 دنوں کے اندر پنجاب کے اندر ہم نے 3,15,000 ٹن ٹوٹل علائشیں جو ہے نا وہ اٹھائیں، جو کہ پچھلے سال سے 74% زیادہ ہے. ویسے تو عید کا آپریشن 4 دنوں پہ مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ عید سے 1 دن پہلے ہم اس کا انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر 4 دنوں کو چوتھے دن کو بھی شامل کیا جائے تو 3,57,000 ٹن سے زائد علائشیں جو ہے نا وہ ہم نے اٹھائیں. جو ٹارگٹ ہم نے اپنے لیے سیٹ کیا تھا، جو اس ٹارگٹ سے تقریباً 2% زیادہ ہم نے اچیو کیا ہے، جو کہ 3,54,000 ٹن ٹارگٹ تھا، ہم نے 3,57,000 ٹن جو ہے نا وہ علائشیں اٹھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نظام کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود تھی کہ ہم ٹارگٹ سے بھی زیادہ جا کے چیزیں کر سکتے تھے. جو مین پوائنٹس ہیں اس سلسلے میں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 1,42,000 لوگ جو ہماری ہیومن ریسورس تھی وہ اس میں کام کر رہی تھی. جو ہماری فلیٹ تھی ٹوٹل وہ تقریباً 37,000 سے زائد فلیٹ، یعنی کہ ہماری جو وہ تھے وہیکل جو تھی وہ اس میں کام کر رہی تھیں، اور 1,20,00,000 کے قریب ہم نے ویسٹ بیگز تقسیم کیے. عید سے پہلے پری عید بھی میں نے پریس کانفرنس کی تھی، وہ تمام تفصیلات میڈیا کو فراہم کی گئی تھیں. آج بھی وہ چیزیں میرے سامنے ہیں. ان چیزوں کو بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکا. میں نے خود اس پورے عید کے آپریشن کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ کو پورے پاکستان میں کہیں کوئی، پورے پنجاب میں اگر کہیں کوئی آپ کو کوئی علائش نظر آئے تو ہم ذمہ وار اس چیز کے ہوں گے. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا. اس چیلنج کو اگر کیا تھا تو اس کے پیچھے ہمارا ایک پورا ہوم ورک تھا. یہ جو ستھرا پنجاب ہے اس کا فٹ پرنٹ، اس نظام کا جو سسٹم ہے ہمارا یہ بنا، یہ پنجاب کے ہر گاؤں کے اندر موجود ہے، یہ پنجاب کے ہر شہر کے اندر، ہر محلے کے اندر موجود ہے. اور اگر یہ موجود نہ ہوتا تو یہ ممکن نہ ہو سکتا. یہ 4 دنوں کے اندر یہ سسٹم، اتنا بڑا سسٹم جو ہے نا وہ گراؤنڈ پہ نہیں آ سکتا. تو یہ جو ستھرا پنجاب، سی ایم پنجاب نے پنجاب کے عوام کو یہ جو ایک تحفہ دیا ہے، اس پروگرام کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فٹ پرنٹ پنجاب کے ہر کونے میں موجود ہے. تو 1,42,000 1,27,000 ہمارے وہ ایچ آر ہے جو روٹین میں کام کر رہی ہوتی ہے. 15,000 ہم نے ایڈیشنل ایچ آر عید کے لیے ایڈ کی، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ممکن ہو سکی. میرے پاس کچھ تفصیلات بھی ہیں، میں آج میڈیا کے دوستوں کو دکھانا چاہوں گا. یہ ہے جب ہم سے یہ سوال کیا گیا اس عید آپریشن کے دوران میڈیا کی طرف سے بھی کہ آپ کو کس طرح اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں چیزیں ساری، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا سسٹم اس طرح کا ہے ہمارا کہ جتنی بھی ہیومن سورس ہماری کام کرتی ہے اور اس عید میں بھی کرتی رہی ہے،
ان تمام ہیومن ریسورس کو ہم ڈیجیٹلی ٹریک کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹلی ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا شخص کون سی یونٹ کونسل میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. پھر جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہم نے یوز کی، جتنی بھی فلیٹ ہماری تھی، وہ لائیو ہم ان کی لوکیشن اور جس یونٹ کونسل ان کو اسائن کی گئی اس یونٹ کونسل کے اندر ان کی جتنی ٹریولنگ ہوئی وہ ڈیلی رپورٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتی ہے اور لائیو ہم دیکھ سکتے تھے، کیونکہ ہمارے ہر تحصیل کے اندر کنٹرول روم قائم ہوئے تھے، ہر ضلع کے اندر علیحدہ کنٹرول روم قائم تھے، اور پنجاب کے اندر پروونشل سطح کے اوپر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہمارا کنٹرول روم قائم تھا اور سیف سٹی کے اندر بھی ہمارا کنٹرول روم قائم تھا. تو ہر ان جگہوں کے اوپر آپ لائیو چیزیں دیکھ سکتے تھے کہ کون سی گاڑی اس وقت کہاں پہ ہے، کتنا ویسٹ جو ہے نا ہم نے اٹھایا ہے، اور ہمارے جو فائنل جو ڈمپنگ سائٹس تھیں جہاں پہ ہم ڈمپ کیا تھا، ویسے تو ہماری 150 سے زائد ہیں لیکن عید کے سلسلے میں ہم نے 816 ٹوٹل ٹیمپریری سائٹس بھی ہم نے بنائی تھی. ان تمام سائٹس کے اوپر باقاعدہ کیمریز لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ لائیو ٹنج آتی ہے، گاڑی جب آ کے کھڑی ہوتی ہے اس کا وہ ویٹ کیا جاتا ہے، پھر حالی کرنے کے بعد بھی ویٹ کیا جاتا ہے. 360 ڈگری پر کیمرے لگے ہوتے ہیں. اگر آپ خود دیکھیں تو آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں چیز، کبھی آپ کو ہم اپنا کنٹرول روم وزٹ کر کے یہ ساری چیزیں ہم لائیو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پروگرام کی اسٹرینتھ ہے، یہ ایک بڑا سیریس پروگرام ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اس لیول پہ اس طرح کا پروگرام جو ہے نا وہ نہیں لے کے آئے. تو یہ کریڈٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سی ایم پنجاب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، اور آج الحمدللہ اس کی زندہ مثال ہے کہ عید کے اوپر جو بہترین جو صفائی ہوئی وہ اس کی دوسری کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اتنی شدید گرمی کے اندر جو سب سے بڑے جو ہمارے ہیروز ہیں جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے وہ ہیں ہمارے سینٹری ورکرز. ہمارے جتنے سینٹری ورکرز ہیں انہوں نے نان سٹاپ کام کیا، 36 گھنٹے لوگوں نے نان سٹاپ ڈیوٹیز پرفارم کی، اور یہ 72 گھنٹے سے زائد یہ آپریشن نان سٹاپ چلتا رہا. ڈفرینٹ شفٹ میں لوگ کام کرتے رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں، جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز ہیں، ہماری جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، ان کے تمام سی ای اوز اور ان کے تمام جو سٹاف ہیں، ان کے جو مانیٹرنگ ٹیمز ہیں نیچے، وہ تمام کے تمام ان 4 دنوں میں فیلڈ میں رہے. میرے ساتھ خود سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں صاحب اور ہمارے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی افسران ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ فیلڈ میں رہے. ہمارے کچھ کیبنٹ ممبرز جو ہے نا وہ بھی ساتھ میں فیلڈ میں رہے. ہمارے جو پارلیمنٹریز ہیں انہوں نے بھی اس پہ سپورٹ کی اپنے ایریا کے اندر. تو یہ پوری ٹیم ایفرٹ تھی جس کے بعد الحمدللہ یہ تاریخ رقم کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. تو اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز، کیونکہ سی ایم پنجاب نے اس تاریخی اچیومنٹ کے بعد جو ہمارے اصل ہیرو ہیں سینٹری ورکرز، ان کے لیے فی کس 10 ہزار روپے انعام کا اعلان کیا. اور اس سلسلے میں اگلے ویکینڈ پہ، یعنی کہ ایک تو یہ ہے اس سے اگلا ویکینڈ ہے 21 تاریخ اور 22 تاریخ کو پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر تحصیلوں میں جا کے وہاں پہ باقاعدہ پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا. ان کے اعزاز میں ان کو بلایا جائے گا اور بلا کے وہاں پہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ان کو یہ انعام بھی دیا جائے گا اور ان کو سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے کہ انہوں نے جو اتنا خوبصورت اور اچھا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر پنجاب کی عزت ہوئی. اور اب پاکستان کے جو باقی صوبوں کی جو حکومتیں ہیں ان کے لیے بھی چیلنج ہے. تو میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے دیکھا اس عید کے اوپر کچھ جو صوبے ہیں انہوں نے اپنے کام سے توجہ، کچھ دوست ہی تھے ہمارے جنہوں نے اپنے کام پہ سے توجہ ہٹا کے تو انہوں نے تنقید شروع کر دی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ 15 سال سے 20 سال سے اپنے صوبوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، کوئی ایک علاقہ بتائیں. میں نے تو یہ چیلنج کیا تھا کہ آپ کراچی کو لے لیں، پشاور کو لے لیں اور ہماری کسی بیکورڈ تحصیل کے ساتھ مقابلہ کر لیں. میاں والے کی تحصیل لے لیں، بھکر کی تحصیل لے لیں، دور دراز علاقوں کو کوئی بیکورڈ تحصیل پکڑ لیں، مقابلہ کر کے دیکھ لیں.
ہمارے پاس تو یہ چیلنج اس لیے ہم نے لیا تھا کہ ہمارے پاس نیٹ ورک موجود تھا, ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ 100 اللہ کے فضل سے 100% جو ہے نا وہ کام ہم نے کیا. تو میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی توجہ دیں لوگوں کی خدمت کے اوپر, اور اگر آپ لوگوں سے کام نہیں ہوتا تو ہم سے رابطہ کریں, ہم کام کر کے دکھا دیں گے آپ کو. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے اندر سے تو ویسے بھی سندھ کی عوام نے تو مطالبہ کر دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے سپرد سندھ کو صوبہ کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کام کون کر رہا ہے. یہ تو ہم نے ایک ستھرا پنجاب کا ایک آپ کو جو ہے نا وہ نمونہ پیش کیا ہے اس عید کے اوپر. اسی طرح سے سارے انیشیٹوز ہیں, بے شمار انیشیٹوز ہیں. خدمت خلق کی جو مثال پنجاب قائم کر رہا ہے وہ اس سے پہلے 78 سالوں میں کسی صوبے نے بھی اس طریقے سے قائم نہیں کی. اس کے علاوہ میں آخر میں یہ بھی اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف عید میں صفائی کا آپریشن نہیں تھا. اس سے پہلے جو 10 دن ہماری کیٹل مارکیٹس لگی, منڈیاں لگی, آپ کو معلوم ہے وہ بھی ایک عید آپریشن کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی مثالی کا کام ہوا, بڑے لوگوں نے بڑی تعریف کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا کو خاص طور پہ کوئی کہیں غلطی کمزوری ہو تو میڈیا نکال کے لے آتا ہے, میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے. پنجاب میں آپ کو کہیں نہ ان کیٹل مارکیٹس کے حوالے سے نہ صفائی کے حوالے سے کوئی کمپلین نہیں ملی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اکنالجمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ناقدین ہیں انہوں نے بھی تعریف کی. کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس کام کی تعریف نہ کی ہو. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر سے. ذیشان صاحب ایک سوال ہے, زبردست ماشاءاللہ سے کام ہوا, چونکہ حسب روایت ہم لوگ کوشش کرتے رہے کہ لاشیں کہیں سے نظر آئیں, نہ کہیں سے دکھا سکیں. ہاں, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے فارمولا آپ لوگوں نے طے نہیں کیا یا وہاں سے شکایات ضرور آتی رہی ہیں؟ کیونکہ LWMC کو جب کال جاتی رہی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ باہر سڑک پر رکھ دیں تاکہ ہم سڑک سے اٹھا لیں گے, لیکن ہاؤسنگ سوسائٹی شاید ہماری ڈومین نہیں ہے. اس طرح کی شکایات کوئی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن تھی, بہرحال ان کو جو ہم نے ڈھونڈ لی ہے. ہمیں ٹوٹل 12,000 کمپلینٹس آئی تھیں ان 3 دنوں کے اندر. 12 کے 12,000 ہم نے ریئل ٹائم پہ ہم نے ریزالو کی. یہ کمپلینٹس آپ نے بتایا بالکل ٹھیک کہا, اس طرح کی کمپلینٹس آئی ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز ہماری ڈومین میں نہیں تھی, لیکن اگر ہم نے پھر بھی ہمیں کسی نے کہا ہے تو ہم نے کیونکہ ہماری گاڑیاں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر نہیں جا سکتی, لیکن ہم نے باہر سے کلیئر کیا. جو ہماری ڈومین میں تھا اس کو ٹوٹلی ہم نے کلیئر کیا, جہاں نہیں بھی تھا وہاں پہ بھی جا کے ہم نے کلیئر کیا. اگر کل وہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تو آپ KP اور سندھ میں جا کے کام کر لیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آؤٹ سورس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سے مشورہ پہلے کریں. ان سے آؤٹ سورس ہونا نہیں ہے. ان سے یہ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ آؤٹ سورسنگ کا تجربہ بڑے صوبوں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں ان سے ہوا. ہم نے جب یہ آؤٹ سورسنگ کا شروع کیا تھا ہم پہ اس چیز کا بھی الزام لگا کہ شاید ہم کوئی بیرونی کمپنیوں کے لیے راستے کھول رہے ہیں. 100% لوکل انڈسٹری اس میں آئی ہے, ایک پوری نئی انڈسٹری جس کا پاکستان کے کسی حصے میں وجود نہیں تھا. آج پاکستان کے اس صوبے میں سب سے بڑے صوبے کے اندر وہ انڈسٹری جو ہے نا وہ قائم ہو چکی ہے, اپنے قدم جما چکی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے CM پنجاب کی اس پورے خطے کے حوالے سے. ایک نئی انڈسٹری جو ہے نا اس کا وجود ہم نے ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم سے نہ ہو پائے گا, وہ اپنا آؤٹ سورس بھی نہیں کر سکتے, آگے جانا تو تم سے نہ ہو پائے گا. آپ نے کہا کہ 1,52,000 ٹن کا آپ کا ٹارگٹ تھا, 1,57,000 ٹن آپ نے 3,52,000. جی جی, یہ آپ ویٹ کس طرح سے کرتے ہیں پورے پنجاب میں یہ جو لائسیں اکٹھی کرتے ہیں؟ میرے پاس تفصیل ہے, میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا. دکھا دیں. ہمارے یہ میں نے ویسے جو ہمارے ٹریکنگ سسٹم ہے اس میں یہ دیکھیں نا, یہ گاڑیاں ہیں, یہ لائیو ہم نے کسی ٹائم پہ لیا. اس طرح سے گاڑیاں کسی ایک تحصیل کو ہم نے مارک کیا ہے جو یہ چل رہی ہیں, لائیو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے. ہمارے پاس جو ریسورس ہے اس کی تفصیل آپ کو دکھاتے ہیں. اس طرح سے ان کی اٹینڈنس ود فیشل ریکگنیشن پوری 1,00,000 جو 42,000 سب کی اس طرح ہمارے پاس ڈیٹیل موجود ہے. اور جو ہمارے پاس جو جہاں پہ وے اسٹیشنز لگے ہوئے ہیں, وینگ بریجز لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ ہمارے ڈمپ سائٹس ہیں ان پہ کیمراز لگے ہیں, وہاں پہ لائیو جو ریڈنگ ہے ہمارے پاس آتی ہے.
وہ لنکڈ ہے ہمارے سسٹم کے ساتھ. خواجہ صاحب ہے کہ 10,000 روپی آپ نے سی ایم کی طرف سے اناؤنس کی ہے. نارملی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہر عید پر اپنے ملازمین کو بونس دیتی ہیں ایک تنخواہ. کیا وہ تنخواہ بونس جو ملتی ہے وہ رہے گی یا اس کی جگہ یہ 10,000 روپیہ ملے گی؟ میں جو اس سے پہلے سسٹم تھا ویسٹ مین میں کمپنیز کے ملازم ہوتے تھے, اب یہ کام آؤٹ سورس ہو چکا ہے. اب جو کانٹریکٹرز ہیں جن کمپنیز کو یہ کام آؤٹ سورس ہوا ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, یہ ان کے ذریعے کام ہو رہا ہے. ان کے ملازمین یعنی کہ اب یہ جو اسٹینٹی ورکرز ہیں ان کو وہ جو کانٹریکٹرز ہیں یا جو کمپنیز ہیں جن کو ہم نے آؤٹ سورس کیا ہے وہ ان کو پے کرتے ہیں. ان تمام کے لیے سی ایم نے 10,000 جو ہے نا اس کا ادا. محسن پہلے محسن میڈم آرمی چیف اور ڈپٹی پرائم منسٹر امریکہ کا دورہ کرنے جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی نے وہاں پر احتجاج کی ظاہر دے دی ہے. ظاہر ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ سبق نہیں سیکھا؟ دیکھیں یہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پارٹی وہ ہے کہ جو اس ملک میں کے بھلے کے لیے کوئی کام کر نہیں سکتے, خود بھی کر نہیں سکے, اور جب ملک کے لیے کچھ بھلے میں ہونے لگتا ہے ان کو سب سے پہلے تکلیف ہونے لگتی ہے. اب جو ایک پوری کیمپین باقاعدہ واشنگٹن چلو, باقاعدہ ان کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ایک کیمپین چلائی ہے. اب یہ آج کہیں کہ جی ہمارا اس سے تعلق نہیں, کل میں نے گوہر خان صاحب کو سنا, انہوں نے کہا نہیں پارٹی نے تو کوئی کال نہیں دی. تو وہ جو ان کے وہ سرخیل ہیں یوٹیوبرز اور جو ایک اس پوری اوورسیز کمیونٹی کو بھی وہ وہ پلوٹ کرتے ہیں, وہ سارے پی ٹی آئی سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. عزت اور ذلت خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. فیلڈ مارشل صاحب کو جو عزت اللہ پاک نے دی ہے, پاکستان کی قوم نے دی ہے, یہ چند بیٹھ کے یوٹیوبرز باہر یہ اس عزت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کر سکتے, وہ کر سکتے. اور یہ پھر وہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے ذلت اور اپنے لیے اذیت خود دونوں کمانا چاہتے ہیں. اب خود کوئی کھائی میں دھکا بھائی لینا چاہتا ہو تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ نشان صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے بتایا کہ پنجاب میں صفائی کا نظام بہتر رہا, جو بلدیہ کے انڈر ایریا سے وہ لوگ ٹھیک رہے, لیکن کنٹونمنٹ سے بہت زیادہ شکایات آئیں. کیا جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ماڈل ولیجز بنائے جا رہے ہیں, تو جو 2,400 کا ٹارگیٹ رکھا گیا اس میں ایک ولیج کے 100% حصے میں سے کتنے کو ماڈل بنایا جائے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے جو آپ نے بات کی اس کا, جب ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا تھا تو اس کا ایک ہوتا ہے جو لیگل ریکوائرمنٹ کہ ہم کسی بھی جو لوکل گورنمنٹ ہے, جو بھی ہماری مقامی حکومت ہے, اس کے ساتھ ہمیں ساما ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو جو تو ہماری میونسپل کمیٹیز تھیں, ضلع کونسلز تھیں, کارپوریشنز تھیں, ان کے ساتھ ہمارا ساما ایگریمنٹ ہو گیا, ان کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا. تو کنٹونمنٹ ایریا سے وہ ہمارا ان کے ساتھ ساما ایگریمنٹ نہیں ہو سکا, ہم ان کو آؤٹ سورس نہیں کر سکے. ہماری اس ستھرا پنجاب کی ڈومین میں وہ نہیں آتے رہے. لیکن ریلوے بھی تو آپ لوگ وہ ڈھونڈتے ہیں جا کے ریلوے کا, لیکن یا پھر بھی کنٹونمنٹ کا علاقہ دکھاتے ہیں ستھرا پنجاب ناکام ہو گیا, نہیں, تو اس لیے بتانا ضروری ہے, ضرور بتا دیں گے. لیکن پھر بھی ہم نے عید آپریشن کے اس دفعہ دوران کہا, ہاں ہم نے عید آپریشن کے دوران کو جو سیکنڈری ویسٹ ہے, ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم پرائمری ویسٹ وہاں نہیں کر سکتے, ہمارا وہاں پہ فٹ پرنٹ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ہم اس پہ وہ ہمارے ڈومین میں آیا نہیں. تو اگر وہ آئے گا, بالکل ہم اس پہ ویسے کام کر رہے ہیں, تو ہم اس کو بھی آؤٹ سورس کر کے اسی سسٹم کے تحت چلائیں گے. لیکن ہم نے پھر بھی جو سیکنڈری ویسٹ ہے وہ وہاں سے بھی اٹھایا. منسٹر ریلوے جو ہیں وہ ملے تھے سی ایم پنجاب سے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ستھرا پنجاب ہے وہ ٹیک اوور کر لے. تو یہ ابھی معاملات کچھ چل رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ جیسے ہی یہ ہوں گے ستھرا وہاں بھی پہنچ جائے گی. ہو گیا نا تمہارا سب, احمد کا لے لیا, تمہارا ہو گیا. اس دفعہ کمپلیمنٹ بھی وصول کر لیں, مہربانی, بہت اچھا کام ہوا, شکریہ. اور دیکھنے کو ملا, اور آپ نے ثابت کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ آپ کو اس ایک ذمہ داری کا دینا بہت خوشائن تھا. اب یہ فرمائیے گا کہ ستھرا پنجاب کے امپلائز کی طرف سے یہ شکایات وصول ہوئی کہ انہیں عید سے قبل تنخواہ نہیں دی گئی, کیا یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور دوسرا پہلے معاف فرمائیے گا کہ بجٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات بڑے وائرل ہو رہے ہیں, کیا نئی چیز لانی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو آپ نے تنخواہوں کی بات کی ہے, سی ایم پنجاب کی بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اس کے اوپر. ہمیں